بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت موقدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں۔ خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں کیا پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تراویح کی تسبیح وہ آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے، یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہے، اس میں کیا کچھ پڑھنا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں تو آپ ہر رکعت میں 1 صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی، تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 صورت یاد نہیں ہیں، 4 قل یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک قل کر کے 4 قل
4 रकात में पढ़ें, 4 रकात मुकम्मल हो जाएगी और 4 सूरतें भी मुकम्मल हो जाएंगी। और इस तरह 4 रकात करके 20 रकात अदा करें। फर्ज करें अगर आपको एक ही सूरत याद है, यानी कोई ऐसी इस्लामी बहन जो ये कहती हैं कि मुझे चारों कुल भी याद नहीं आते, सिर्फ एक सूरत सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद ये सूरत याद है, तो तब भी आप ये सूरत तिलावत कर सकती हैं हर रकात में। यानी 20 रकात में तो 20 रकातों में आप ये सूरत तिलावत कर लें, आपकी नमाज हो जाएगी। सूरतुल फातिहा के बाद आप सूरह इखलास पढ़ लें। इसी तरह आपने 20 रकात मुकम्मल करनी है। इसमें यहाँ आपको ये भी बताता चलूं कि नीयत कैसे करनी है। नीयत जरूरी है, अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। बहुत से लोग परेशान होते हैं कि नीयत तो हमें करनी ही नहीं आती। देखे नीयत क्या है। नीयत दरअसल दिल का पुख्ता इरादा है। जबान से अल्फाज अदा करके नीयत करना ये कोई जरूरी नहीं है। नीयत करना चाहते हैं तो नीयत करें कि मैंने 2 रकात नमाज तरावीह की नीयत की, अल्लाह ताला के वास्ते मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, या 20 रकात की एक साथ भी नीयत कर सकते हैं। नीयत की मैंने 20 रकात नमाज तरावीह की, अल्लाह ताला के वास्ते मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, दिल ही में इरादा कर लें, बस इतना ही काफी है। नीयत हो गई। नीयत करने के बाद आपको तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू करनी है। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे जिस तरह मैं बता चुका हूं कि इशा की 4 रकात फर्ज और 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद आप 20 रकात नमाज तरावीह अदा करेंगी, वित्र नहीं पढ़ेंगी। पहले हमने तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू की। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने सना पढ़नी है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, मुकम्मल सना। इसके बाद फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और इसके बाद फिर सूरतुल फातिहा पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आप कोई सूरत मिलाएं, जो भी आपको सूरतें याद हों, इनमें से एक सूरत आप तिलावत कर लें तरतीब के साथ। यानी जो रकात आप पहले पढ़ रहे हों, इसमें पहली सूरत अगली रकात में उससे अगली सूरत, मिसाल के तौर पर आपने पहली रकात में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ी, तो दूसरी रकात में आप कुल औज़ु बिरब्बिन नास ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप पीछे की तरफ लौटें, सूरह इखलास की तरफ या कुल या अय्युहल काफिरून की तरफ, इस तरह नहीं, ये उलट हो जाएगा। तो तरतीब के साथ आप सूरतों की तिलावत करेंगे। सूरत मिलाने के बाद आप अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। जब इस तरह रुकू की तस्बीह पढ़ते हैं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम तस्बीह पढ़ें। इसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, फिर दोनों सजदे करेंगे, सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे। इसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात में जब पहुंचेंगे तो अब सबसे पहले आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़नी है। इसके बाद फिर सूरतुल फातिहा, फिर कोई सूरत मिलाएं और इसके बाद फिर रुकू करें। रुकू से खड़े होंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, इसके बाद दोनों सजदे करें। सजदे की तस्बीह, जिक्र व अज़कार वगैरह जिस तरह पढ़ते हैं, बाकी नमाज में इसी तरह। इसके बाद फिर कायदा में बैठेंगे और अत्तहियात और दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर दाएं और बाएं सलाम फेरेंगे। इस तरीके से आपने 2-2 रकत करके 20 रकत नमाज तरावीह अदा करनी है। यानी सिर्फ नमाज तरावीह की नियत करेंगे, बाकी नमाज जिस तरह आप 2-2 रकत नमाज अदा करते हैं, इसी तरह 2-2 रकत करके 20 रकत नमाज तरावीह अदा करेंगी। और हर 4 रकत पर थोड़ी देर का वक्फा करना है। ये नमाज तरावीह का तरीक़ा है। अब हम नमाज वित्र अदा करेंगे।
اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت موقدہ ہے، اور سنت موقدہ کو بلا وجہ چھوڑنا یہ ناقابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں۔ اگر اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 بھی پڑھ لیں، 12 بھی پڑھ لیں، 16 بھی پڑھ لیں، 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں وغیرہ رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک ان کے جو فتوے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں 8 کی عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح میں ہاں سنت موقدہ تو ہے، اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے، 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، ورنہ کم از کم کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔